السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام جو آج کے دور کے اندر میں کیا جا رہا ہے، یہ کام نبیوں والا کام ہے کیا؟ لوگ اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو بہکانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ حالانکہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ پوری دنیا کے اندر عام ہو رہا ہے۔ اس کام کو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں صرف اللہ کا کام سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب ہیں، انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں ایک سوال کیا، پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کے کام کو نبیوں والا کام کہنا درست ہے یا نہیں ہے۔ وہاں سے جو جواب آیا وہ جواب یہ تھا، تشبیہ دینے والے میں ادنا سی مناسبت کافی ہوتی ہے۔ اللہ کی بات کو نبیوں نے اپنی قوم تک پہنچایا، تبلیغی جماعت کے حضرات بھی دین کی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کام کو جو ہے نبیوں والا کام کہنا درست ہے اور کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال جب ہم کسی عالم کے پاس بیٹھیں اور ان سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات سمجھ میں آئی، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی کبھی کبھی یہ بات بولتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بڑی مرچی لگتی ہے کہ بھائی اس طریقے کی بات کیوں کہتے ہو، نبیوں والا کام کیسا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے آج دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی دیکھ لیا۔ اس فتوے کے اندر میں کہا گیا ہاں یہ کام جو ہے، اگر بھائی ہم دین کے کام کو اللہ کے لیے کرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دین کے کام کو اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچاتے تھے، وہی کام یہ کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہوگا۔ آج کل سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھو کہ دعوت و تبلیغ کا کام بڑا مبارک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے۔ اس کے اندر میں قابلیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مقبولیت ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو بہرحال دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل گئی، وہ لوگ جو بالکل دین سے دور ہو چکے تھے، لیکن جب دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر میں لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو داعی بنا دیا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن گئے، مسجد کو آباد کرنے والے بن گئے۔ تو اس کام کے ذریعے سے امت کا بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اس کام کے اندر میں لگنا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کے کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ جیسے اپنا کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے بھائی، اسی طریقے سے اس کام کے لیے بھی انسان اگر روزانہ معمول کے مطابق وقت دے گا تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑا خود فائدہ یہ ہوتا ہے، انسان کا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا تو ہوگا لیکن اس کے ذریعے سے اپنا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، دین کے اوپر استقامت ملتی ہے، عبادت کے اندر میں خشوع خضوع ہوتا ہے، ایک مزہ آتا ہے۔ تو اسی لیے دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کے کرنا چاہیے، اور جتنا کریں گے اتنا خود اپنی زندگی میں، اپنی نسلوں کی زندگی میں انشاءاللہ دین باقی ہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔